بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیکر شرم و حیا، تیسرے خلیفہ، داماد رسول، آپ کا 18 ذی الحج یوم شہادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بہت سی احادیث مبارکہ میں آپ کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے ہیں۔ اب آپ ذی وقار چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانیت میں وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کے عقد میں 2 صاحبزادیاں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ کسی اور نبی کی امت میں کوئی ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کو یہ شرف ملا ہو کہ کسی بھی رسول نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عقد میں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب مبارک ذوالنورین ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں سے نقل کیا ہے، فرماتے ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذی النورین۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں صرف عثمان غنی وہ شخصیت ہیں جن کو آسمانوں میں ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل فرمایا، فرماتے فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے تمام صحابہ میں جو میرے اخلاق کے زیادہ مشابہ شخصیت ہے وہ صرف عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی ہی پیاری روایت کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ بیمار تھیں، میرے کریم آقا نے حکم دیا کہ اے عثمان آپ بدر والے دن غزوہ میں شریک نہ ہوں، تو آپ مدینہ میں اپنی زوجہ محترمہ اور بنت رسول جو آپ کی نکاح میں تھی ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک۔ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں نقل کیا کہ اے اللہ عثمان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے ہیں، بنت رسول کی تیمارداری کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ عثمان غنی اے اللہ تیری اور تیرے محبوب کی حاجت میں مصروف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جس طرح باقی صحابہ کو جو مجاہدین تھے جو اس غزوہ میں شریک تھے انہیں مال غنیمت میں حصہ ملا، تو اسی طرح برابر عثمان غنی کو بھی یہ حصہ دیا گیا۔ اب آپ ذی وقار آپ کا لقب مبارک سفیر رسول ہے۔ سن 6 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صلح حدیبیہ کرنے کے لیے مکہ روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتلایا کہ آپ شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ 1400 صحابہ سے آپ نے بیعت رضوان لی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملنے والی خبر کہ آپ شہید ہو گئے، آپ نے صحابہ سے بیعت لی تو اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر جب تمام صحابہ سے بیعت لے لی فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت لی۔ اب آپ ذی وقار جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جنازہ آیا گیا، آپ نے معلوم کیا یہ کون شخص متوفی ہے، بتایا کہ فلاں شخص ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی سے بغض رکھا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک واقعہ سے ملتا ہے، حالانکہ آپ نے کئی منافقین کے جنازے پڑھائے، مگر آپ نے فرمایا جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ اب آپ
اباب ذی وقار۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ عثمان۔ فرمایا میرا جنت میں رفیق عثمان غنی ہوگا۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا آقا کیا جنت میں بجلی ہوگی، وہاں واپڑا ہوگا، کوئی وہاں پہ بجلی کا بندوبست ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا جب میرا عثمان جنت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ عثمان کو اتنا نورانی کر دے گا، ان کے جسم مبارک سے، وہ چہرے مبارک سے اتنا نور پھیلے گا کہ پوری جنت روشن ہو جائے گی۔ تو جنت میں روشنی اور بجلی کا سبب عثمان غنی ہوں گے۔ اباب ذی وقار، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مختلف طرق سے، مختلف الفاظ سے خراج تحسین پیش فرمایا، اور ایک مرتبہ آپ آخری روایت سماعت فرمائیے، بہت پیاری روایت۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مدینہ تشریف لے گئے، باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک کنواں تھا، آپ کنویں میں پاؤں ڈال کر تشریف فرما ہیں، پانی ہے، آپ نے کنویں میں پاؤں لڑکائے ہوئے ہیں اور آپ کا تہمد مبارک اوپر ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی، فرمایا کہ ایک شخص آیا، انہوں نے اجازت مانگی، آپ کو آواز آئی، فرمایا موسیٰ اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ آپ فرماتے ہو حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اجازت مرحمت فرمائی، آپ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو آنے دو۔ وہ دوسرے شخص آنے والے حضرت عمر فاروق تھے۔ جب تیسری مرتبہ شخص آیا، اجازت مانگی، وہ عثمان غنی تھے، تو جو ہی آپ قریب آئے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں باہر نکالے اور اپنا تہمد مبارک نیچے کر لیا۔ دیکھنے والوں نے پوچھا آقا ابو بکر آئے، آپ کے پاؤں نیچے تھے، گھٹنے تک آپ کی تہمد تھی، گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ عمر فاروق آئے، آپ کا تہمد مبارک گھٹنے تک تھا، جو ہی عثمان غنی آئے آپ نے اپنا تہمد مبارک نیچے پنڈلی تک کر لیا۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرا عثمان وہ عظمت والا، شان والا ہے کہ اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے۔